بٹ سر میں اگر جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے, مین ایشو اکنامک انڈیکیٹرز کا ہے, بائی اینڈ لارج ویسے ہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کوئی مٹیریل فرق نہیں ہے؟ سر میرا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کی ساری چیزیں جو ہے نا ڈالر سے آپ کی اٹیچ ہیں. مطلب میں چھوٹا سا اگر اس کو ایکسپلین کروں, آپ کے $35 بلین کی آپ کی LNG آ رہی ہے, آپ کا ڈیزل آ رہا ہے, آپ کا آئل آ رہا ہے, آپ کا فیول آ رہا ہے, ساری امپورٹ ہو رہی ہے سر. آپ کے $8-10 ارب کی جو ہے آپ کی یہ فوڈ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. $45 ارب وہ ہے جو آپ کے روزمرہ کی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے, وہ پیٹرول ہو, ڈیزل ہو, گیس ہو, اور بجلی بھی اسی سے بن رہی ہے, سب کچھ وہیں سے ہو رہا ہے. اور ڈالر آپ کا 280 پہ کھڑا رہے گا تو لوگوں کو کوئی بھی چینج نظر نہیں آئے گی, کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی مطلب چینج نہیں آ رہی, وہی پہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ رہی. یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور ابھی بھی ہاں لوگوں کو بھی فیل ہوتا. اچھا اطہر بھائی, آپ کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اس کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں اکثر, کہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر کی بات کی جاتی ہے, لیکن لوگوں کی زندگیوں میں ابھی بھی لوگوں کو بنیادی مسائل لوگوں کے وہی ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں وی آر آؤٹ آف دا ووڈز, لیکن پرابلم مین عام آدمی کا ابھی تک وہی ہے. اس کی وجہ کیا آپ معاشی ٹیم کی کمزوری کو سمجھتے ہیں, یا اوور آل کیونکہ معیشت اس لیے نہیں سنبھل پا رہی کیونکہ جو سیاسی استحکام ہے وہ نہیں ہے؟ تو دیکھیں اس میں ملے جلے فیکٹرز ہیں. اوبیسلی سیاست بھی اس میں پلے کرتی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کے حوالے سے کہا تو بہت جاتا ہے اور بڑے دعوے بھی کیے جاتے ہیں, لیکن آج 3 سال تقریباً گزر چکے ہیں, اور 3 سال کے بعد ہم کہاں پہ کھڑے. میرے خیال میں بڑے عرصے کے بعد پاکستان میں سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. کچھ مہینے پہلے تک ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں بجلی اتنی زیادہ ہے کہ ہم یہاں پہ بٹ کوائن کی مائننگ کریں گے جو ایکسٹرا بجلی ہے ہمارے پاس, اس لیے کہ وہ ہم کہیں کنزیوم نہیں کر سکتے. اس وقت 4000 میگا واٹ کی جو شارٹ فال ہو گئی ہے, کیونکہ آپ فرنس آئل اور LNG جو ہے وہ مہنگا پڑتا ہے, اس کو آپ کم منگواتے ہیں یا منگواتے ہی نہیں ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کی معیشت اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے. دوسرا, آپ کا گروتھ ریٹ کس جگہ پہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیگر چیزوں کو دیکھ لیں جو عام بندے سے ریلیٹڈ چیزیں, کہیں پہ بھی آپ کو اس طرح بہتری نظر نہیں آتی. جو انویسٹمنٹ ہو جائے, چاہے وہ FDI ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, یا بلا واسطہ کوئی جو ہے انویسٹمنٹ ہے, وہ آپ دیکھ لیں 50 سال کی کم ترین سطح کے اوپر ہے. تو میرے خیال میں جتنی دعوے کر کے یہ حکومت آئی تھی, اور اس وقت دیکھیں نا ایک کسی بندے کی حکومت نہیں ہے, کسی ایک ناتجربہ کار کی حکومت نہیں ہے. اس وقت ڈار صاحب بھی ہیں, اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کے دوست بھی حکومت میں ہیں, نون لیگ بھی حکومت میں ہے, اور یہ ان سب کا مشترکہ ویژن ہے. اگر یہ 3 سالہ مشترکہ ویژن یہ ہے کہ آج 3 سال کے بعد ہم اس پوزیشن پہ کھڑے, تو میرے خیال میں پھر لوگوں کو تھوڑا بہت تو یقیناً اس کے اوپر فکر بھی ہوگی, اور لوگوں کو تھوڑے بہت تحفظات بھی ہوں گے. باقی کچھ اچیومنٹس ہوئی ہیں, آپ نے کہ بھارت کو ہرایا. پھر کل ہی میں دیکھ رہا تھا ٹیلی گراف میں آپ کے JF-17 تھنڈر کے حوالے سے خبر لگی. اب یہ کوئی عام کوئی مشکوک ویب سائٹ نہیں, یہ برطانیہ کا ایک معتبر اخبار ہے. وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی دنیا بھر کی ایئر فورسز آپ کے JF تھنڈر جو ہے 17 تھنڈر خریدنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں کچھ چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں پہ بہت بڑا جو گیپ ہے وہ پالیٹکس کے اندر ہے, جو ڈسکنیکٹ ہے حکمران اشرافیہ کا. آج دیکھیں جی اتنے دنوں کے بعد منیب بھائی, ہم نے میاں صاحب کو دیکھا, وہ باہر نکلے اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے باہر نکل کے لاہور کے ایئرپورٹ کے اوپر جو اشرافیہ کے لیے ایک بنائی گئی ہے لانچ, اس کا افتتاح کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا کنیکشن ہے یا ڈسکنیکشن ہے اس وقت عوام اور حکمران طبقے کے درمیان. یہ حیدر نقوی صاحب, آپ کے نزدیک یہ ڈسکنیکشن, چلیں اکنامک چیلنجز تو ہیں, اور یہ میرے خیال میں انفینٹائل ہوگا ہمارے پارٹ پہ یا کسی کے پارٹ پہ بھی کہ وہ سوچے کہ جی فوری طور پہ تمام مسائل حل ہو جائیں, کی ایشوز ابھی بھی وہی ہیں لوگوں کے. لیکن یہ جو سیاسی ڈسکنیکشن کی بات کی ہے, کیونکہ ابھی تک لوگوں کو کوئی فائدہ عوام کو نہیں مل رہا, گو کہ بات اسی کی جاتی ہے, میاں نواز شریف صاحب ہوں, دیگر لیڈرز ہوں, کہ یہ عوام کو فائدہ پہنچنا چاہیے. تو کیا یہ سیاسی ڈسکنیکشن کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی تک وہ ڈیویڈنڈ نہیں مل رہا لوگوں کو جو ملنا چاہیے تھا؟ دیکھیں, پہلے تو جو بیسک ڈیبیٹ ہے کہ ملک چل رہا ہے یا نہیں چل رہا, ملک تو ویسے ہی چل رہا ہے جیسا ہمیشہ سے چل رہا ہے, ہر دور حکومت میں اسی طرح چلتا رہا. اب پچھلے 3-4-5 سال سے شور زیادہ ہے کہ ملک نہیں چل رہا. اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ معاشی پریشانی جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں, تو پاکستان کی تو آپ بات چھوڑیں, آپ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو دیکھیں, آپ یورپین ممالک کو دیکھیں, آپ UK کو دیکھیں, آپ امریکہ کو دیکھیں, آپ کینیڈا کو دیکھیں, آپ اس طرح کے اور جو دوسرے ممالک ہیں وہاں دیکھیں, وہاں مہنگائی کا کیا حال ہے.
ہم جو یہ ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے اس کے لیے سہولتیں نہیں ہیں, عوام کے لیے وہ تمام فیسلٹیز میسر نہیں ہیں جو ہونا چاہیے, تو یہ سوال دنیا کے ہر ملک میں وہاں کی حکومتوں سے اٹھ رہا ہے, اور میرے خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہوں گے. آپ نے بات کی ڈسکنیکشن کی کہ عوام کے ساتھ رابطہ نہیں ہے. عوام کے ساتھ رابطے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ عوام کے ساتھ رابطے کے لیے کیا بازاروں میں اور شہروں میں گھومنا پڑے گا؟ عوام کے ساتھ آپ مریم نواز شریف صاحبہ جو پنجاب میں کام کر رہی ہیں, آپ دیکھیں وہ میرے خیال ہے روزانہ ہی کوئی ایک ایسا پروجیکٹ آتا ہے جو کہ براہ راست جس کا عوام سے تعلق ہے. سندھ میں بھی اس طرح کا کام ہو رہا ہے, کے پی میں بھی اب جو وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہیں انہوں نے جو چیزیں شروع کی ہیں, بلوچستان میں بھی جو طالب علموں کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ابھی پچھلے دنوں ان کو یونیورسٹیز میں جو لیپ ٹاپس دیے گئے یا اس طرح کی جو بھی فیسلٹیز دی گئی, جو الیکٹرانک بائکس دی گئی بلوچستان میں, سندھ میں, تو عوام کے ساتھ تو کنیکشن آپ ایسے ہی بنا سکتے ہیں نا. عوام کے ساتھ تو کنیکشن آپ کو اسی طرح نظر آتا ہے جس طرح پنجاب میں, سندھ میں یا دوسرے صوبوں میں کام ہو رہا ہے. تو جو ڈسکنیکشن کی بات ہے, بات یہ ہے کہ جب ہم انفارچونیٹلی ہمیں ایک ریئلٹی کا سامنا کرنا پڑے گا, ہمیں اس ریئلٹی کو بھی ڈسکس کرنا ہوگا کہ ہم ایسے دو گروپوں میں بٹ گئے ہیں کہ ہمیں کسی کی اچھائی نظر نہیں آتی, ہم اس کو بھی برائی بنا کر پیش کرتے ہیں, اور برائی کو اتنا زیادہ ہم آگے لے جاتے ہیں کہ جو کہ اتنے اختلاف میں بڑھ جاتا ہے کہ مقامی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی ہماری جگ ہسائی ہونے لگتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک, آپ اس ڈبیٹ کو ایک پازیٹو کنکلوژن پہ لے کر آنا چاہتے ہیں کہ ملک واقعی بہتر چل رہا ہے, تو سب سے پہلے جو کنیکشن والی بات کی اطہر صاحب نے, وہ جس حوالے سے کی, وہ بیسکلی آپ نے یہ جو آپ کے اندر دو ایسے گروپ بن گئے ہیں جو مسلسل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہیں, اور وہ کسی کی اچھائی کو اچھائی نہیں کہتے. آپ کو اس فاصلے کو ختم کرنا ہے. آپ جب اس فاصلے کو ختم کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی. جی نہیں, بٹ ایک ایشو یہاں پر یہ ہے کلاسر صاحب, جو میں اس لیے میں کلاسر صاحب میں چاہ رہا تھا کہ اگر ہم اس چیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کر پائیں. دیکھیے اب آج کوئی مانے یا نہ مانے, یہ ہم سب کو معلوم ہے, ہم چاروں کا تعلق میڈیا سے ہی ہے, ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیبیٹ یہاں ہے کہ جی ایک لیڈر یا ایک مقبول سیاسی لیڈر جیل میں ہیں, وہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں, مینڈیٹ ان کا ہے, ان سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے, اور اصل ریپرزنٹیشن پاکستان کی عوام کی ان کے پاس ہے, اور وہ اپنے اصولوں پر جیل کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, اور بالکل وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں, سب کچھ ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ جی انہی کی جانب سے یہ ہے کہ جی ہم نے اب اس نظام کو دھکا دینا ہے, اور نظام کو دھکا دینا ہے تاکہ فوری الیکشن کروائے جائے اور مینڈیٹ جس کا ہے اس کو ملے. کیا ان دا مڈل آف آل دس, جہاں یہ اکانومی کے جتنے بھی جو ہم نے ایک بیسک ہمارے اسٹرکچر تھا ہماری ڈیبیٹ کا, کیا اس کے اندر حالات آپ کو ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ اگر تبدیلی آئے گی تو وہ کسی عوامی مہم, عوامی رابطہ مہم, اسٹریٹ موومنٹ جو سہیل حافظی صاحب کر رہے ہیں یا چکزئی صاحب کی جو احتجاج ہے اس سے آئے گی, یا پھر کوئی لے دے ہوگا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے, سیٹلمنٹ ہوگی اس کے نتیجے میں آئے گی؟ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے, اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں. ابھی نقوی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, I partially agree to his views, لیکن اس میں دو چار اور چیزیں ہیں کہ لوگوں کو تبدیلی جو بات ہم کر رہے ہیں نظر کیوں نہیں آتی. میں چلو اسلام آباد کی مثال دے دوں, جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں, میں یہاں پہ اطہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں پارلیمنٹ کو پچھلے 24 سال سے کور کر رہا ہوں سر, 2002 سے میں کور کر رہا ہوں.